السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ معزز سامعین، صحابہ کہف اللہ کے ولی، اللہ کی توحید کے اوپر ڈٹ جانے والے، رب العالمین کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، رب العالمین کی توحید کے اوپر سمجھوتا نہ کرنے والے اللہ کے ایسے نوجوان ولی تھے جن کو رب العالمین نے کئی سو سال سلائے رکھا غار کے اندر۔ ان کو اس لیے صحابہ کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو ان کا وفادار تھا، وہ بھی غار کے آگے ان کی مدت کے مطابق جتنی یہ مدت سوئے رہے، یہ کتا بھی سویا رہا اتنی مدت۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس کتے کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو کتا ہے یہ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل والی من گڑک باتیں، من گڑک روایات ہیں ان کے پاس، اللہ اکبر، وہ کرتے ہیں۔ میں بھی آج ایک اس کتے کے اوپر، یعنی کتے والی جو باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کو ایک دو حدیث پاک میں سناؤں گا انشاءاللہ الرحمن، آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ کتا آیا کہ جنت میں جانے والا ہے یا نہیں جانے والا۔ پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے پاک نبی کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آنے والے، آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ انتظار فرما رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے باہر دیکھا تو باہر جبریل علیہ السلام باہر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل اندر آئے۔ فرمایا پیارے نبی جی، جس جگہ پہ کتا ہو وہاں پہ ہم نہیں جاتے، جس جگہ پہ کتا وہاں پہ ہم نہیں جاتے۔ فرمایا آپ کے حجرے پاک میں کتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتے کو باہر نکالا حجرے سے اور اپنے صحابہ کرام کو کہہ دیا، اے میرے صحابیوں، جتنے بھی مدینے پاک میں کتے ہیں سب کو مار مار کر مدینے کی حدود سے باہر نکال دو۔ صحابہ کرام نے سوٹوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ ان کتوں کو مارا اور مدینے پاک سے باہر نکال دیا۔ تب سے لے کر اب تک مدینے پاک کی حدود میں ایک کتا بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ مدینے میں کوئی کتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ مدینے پاک میں اللہ اکبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں جنت کا ٹکڑا ہے وہاں نبی نے کتے کو رہنے کی اجازت نہیں دی، اور جو جنت ہے وہاں پہ کتا کیسے چلا جائے گا؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو شوق سے کتا پالتا ہے، شوق سے کتا پالتا ہے، رکھتا ہے، اس کی ہر روز ایک نیکی اللہ پاک کم کر دیتے ہیں۔ ہاں، اس نے اپنی حویلی کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، وہ اس کو آپ کا وفادار بنایا گیا ہے۔ کتا بہت وفادار جانور ہے، ایک الگ بات ہے، اللہ نے اس میں وفاداری ڈالی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا وہ اپنی وفاداری، اپنی فرما برداری نبھا رہا تھا۔ ان جانوروں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ہر ایک جانور کو وہاں پہ اٹھائے گا، ہر ایک جانور وہاں پہ ہوں گے، تو رب العالمین وہاں پہ ان جانوروں کو اٹھائے گے دوبارہ۔ اور ان کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس سنگ والی بکری نے اگر دنیا میں بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ پاک اس کا قصاص کروائیں گے۔ بعد میں رب العالمین ان کو کہیں گے مٹی ہو جاؤ، یہ پھر مٹی بن جائیں گے، اور وہاں پہ بھی کافر کہے گا کاش کہ آج میں بھی ان کی طرح مٹی بن جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو معزز سامعین، یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ کتا جنت میں جانے والا نہیں ہے، نہ کسی انسان کی شکل میں بن کر، نہ کسی اور کی شکل میں بن کر۔ کتے کو رب العالمین جنت میں نہیں داخل کریں گے، جنت میں مومنین جاتے ہیں، اور مومنین میں سے وہ جائیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار
اور ایمان والے جائیں گے، عمل صالح کرنے والے جائیں گے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔